صفحہ نمبر 161 باب چہارم بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیشہ یہ خدائی قانون رہا ہے کہ نبی یا پیغمبر کو 40 سال کی عمر سے قبل نبوت اور رسالت کا شرف عطا نہیں ہوا، اور عقل بھی اسی طرف رہنمائی کرتی ہے، اس لیے کہ انسان کے طبعی قوا میں اس سے قبل صحیح اعتدال پیدا نہیں ہوتا۔ قواعد طبعی و فکری جب اس مدت کو پہنچ جاتے ہیں تو ان میں ایک ایسا اعتدال پیدا ہو جاتا ہے جس سے انسان افراط و تفرید کی راہ چھوڑ کر سلامت روی پر قائم ہو جاتا ہے۔ بس سنت اللہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں بھی قائم رہی، اور جب عمر مبارک 40 سال کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلت رسالت و نبوت سے مشرف کیے گئے۔ مقاصد شریعت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت پوری دنیا کی اخلاقی حالت انتہائی ابتر تھی۔ عرب کی آمدن کا بڑا ذریعہ تجارت تھا، اور اس پر بھی مخصوص سرداران قریش قابض تھے۔ ابرہہ کے واقعہ کے بعد پوری دنیا میں قریش کا مذہبی وقار بیت اللہ کے مجاور کی حیثیت سے قائم ہو چکا تھا، اور انہوں نے اس حیثیت کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے کیسر روم اور شاہ حبشہ سے تجارتی ٹیکس معاف کروائے اور عرب کے قبائل سے معاہدات کر کے راستوں کی رکاوٹوں کو دور کیا۔ اس طرح ان کے لیے تجارت میں کوئی رکاوٹ نہ رہی۔ باقی قبائل کو یہ سہولت حاصل نہ تھی، اس لیے وہ قریشی قافلوں کے ذریعے تجارت کرنے پر مجبور تھے۔ اس طرح قریش کو پورے عرب پر تجارتی بالادستی کے ساتھ ساتھ سیاسی بالادستی بھی حاصل تھی، اور عرب کی بڑی تجارتی منڈیاں بھی یہاں لگا کرتی تھیں۔ اس وجہ سے پورا عرب دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک اکثریت جو غلام اور کمزور قبائل پر مشتمل تھا، یہ معاشی ابتری کا شکار تھے، اخلاق و شعور سے بالکل عاری تھے۔ دوسری طرف قریش کا محدود طبقہ جو روم اور فارس سے عیاشی کے نت نئے طریقے سیکھ کر آتے تھے، ریشمی لباس زیب تن کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے لیے شیش محل بنا رکھے تھے۔ ناچ گانے اور شراب کی محفلیں لگی رہتی تھیں۔ گویا یہ طبقہ عیاشی میں مست ہو کر اخلاق سے عاری ہو گیا تھا، جبکہ دوسرا طبقہ معاشی بدحالی کی وجہ سے گدھوں اور بیلوں کی طرح زندگی بسر کرنے پر مجبور تھا۔ ملت ابراہیمی کے دعوے داروں نے خدا کو بھلا کر بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، فال کے تیر نکالتے تھے، جوا اور شراب عام تھا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان رہا کرتے تھے۔ دنیا کی دو بڑی متمدن اقوام روم اور فارس تھیں، ان کی حالت بھی عرب سے بدتر تھی۔ صفحہ نمبر 162۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فارس اور روم کے فاسد معاشرے کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتے ہیں، جب عجم اور روم کے لوگوں کو کئی صدیوں تک حکومت کرنے کا موقع ملا، آخر وہ دنیاوی لذتوں میں ڈوب گئے، آخرت کو فراموش کر دیا، ان پر شیطان غالب آ گیا تو یہ لوگ دنیاوی زندگی کے امور میں غرق ہو گئے، کثرت دنیا پر فخر کرنے لگے۔ دنیا بھر کے حکماء ان کے پاس جمع ہو گئے جو دنیاوی زندگی کی عیش و طرب کی باتیں سوچ کر بتاتے، یہ لوگ اسی حالت پر کاربند ہو گئے اور دنیاوی زندگی میں ایک دوسرے سے بڑھتے رہے اور ایک دوسرے پر فخر جتاتے رہے۔ آخر یہاں تک نوبت جا پہنچی کہ ان سرداروں میں سے جو سردار 1,00,000 درہم سے کم قیمت کی پیٹی یا تاج پہنتا اسے عار دلاتے، یا اس کے بلند تر محل میں آبزن حمام اور باغات نہ ہوتے اور اس کے پاس عمدہ گھوڑے اور خوبصورت غلام نہ ہوتے تو اس پر تان کرتے، کھانوں میں سے وسعت نہ ہوتی اور خوبصورت لباس نہ ہوتے تو اس سے شرم دلاتے تھے۔ آگے تحریر فرماتے ہیں، اور اس قدر مال انہیں اس صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ کسانوں، تاجروں، دوسرے لوگوں پر بھاری ٹیکس عائد کر دیے جائیں اور ان پر سختی کی جائے، اور اگر لوگ ادا نہ کریں تو انہیں مارا جائے اور انہیں سزائیں دی جائیں۔ اگر وہ اطاعت کریں تو انہیں گدھے اور بیل کی طرح بنا لیا جائے جو آبپاشی کرنے، جوتنے اور اناج کی کٹائی کے لیے کام میں لائے جاتے ہیں، اور صرف اپنے کام میں لانے کے لیے ان کا ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ پھر ان کو مشقت اور محنت سے ذرا بھی آرام نہیں دیا جاتا، اور ان امراض میں مبتلا ہو کر یہ عمرہ اخروی سعادت کی جانب بالکل توجہ نہیں کرتے اور نہ ہی اس قابل رہتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑی سلطنت میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو سعادت اخروی کی طرف متوجہ ہو، اور یہ سامان عیش ان کو صرف ان لوگوں کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں جو سعادت اخروی کی طرف، اور یہ سامان عیش ان کو صرف ان لوگوں کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں جو صرف کھانے، لباس اور عمارات حاصل کرنے میں ہی مصروف رہتے ہیں، اور کاروبار کے ان اصولوں کو چھوڑ دیتے ہیں جن پر نظام عالم کا مدار ہے۔ اور عام طور پر جو لوگ ان سے میل ملاقات رکھتے ہیں اور ان امور میں انہیں سرداروں کی نقل کرتے ہیں، ورنہ تو ان کو
ان احکام کے یہاں قدم رکھنے کا، ان حکام کے یہاں قدم رکھنے کا موقع نہ ملے، اور نہ ہی ان کے ہاں ان کی قدر و قیمت ہو۔ ایسے معاشرے میں تمام لوگ خلیفہ کے محتاج ہوتے ہیں، وہ خلیفہ سے ضروریات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی شہری منتظمین بن کر یہ لوگ ان حکام کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، اور اس سے ان کا مقصود صرف اپنی حاجت پوری کرنا نہیں ہوتا بلکہ سیرت اسلاف کو زندہ کرنا ہوتا ہے۔ اور بعض اس لیے کہ وہ شعراء ہیں، اور بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ شعراء کو انعامات سے نوازتے ہیں، اور بعض غرباء و فقراء ہوتے ہیں۔ خلیفہ کے لیے یہ بات بری ہے کہ وہ ان کے احوال کی خبر گیری نہ کرے۔ چنانچہ یہ گروہ ایک دوسرے پر تنگی کا باعث بنتے اور ان کے کاروبار اور ذرائع معیشت بادشاہوں کی مسابحت اور ان کے سامنے خوش آمد کرنے اور ان کے سامنے نرم رہنے پر موقوف ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 163۔ انہیں انہی فنون میں ان کے افکار ڈوبے رہتے ہیں، اسی میں ان کے اوقات ضائع ہوتے ہیں۔ ان اشغال کی کثرت ہونے کے بعد لوگوں کو دلوں میں خسیس حالت پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ اچھے اخلاق سے رخ پھیر دیتے ہیں۔ دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 163، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ملت کی کجی دور کرے اور لوگوں کے لیے ایسے گروہ پیدا کرے جو انہیں نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اور ان کی غلط رسموں کو بدل دیں، اور یہ بات ان دو سلطنتوں کے زوال پر موقوف تھی اور ان دونوں کی حالت کے ساتھ تعرض کرنے سے آسانی سے حاصل ہو سکتی تھی، اس لیے کہ ان دونوں کی حالت تمام بلاد صالحہ میں سرایت کر چکی تھی یا کرنے کے قریب تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سلطنتوں کے زوال کا فیصلہ فرمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذریعہ وہی خبر دی کہ کسرا ہلاک ہو، اس کے بعد کوئی کسرا نہ ہوگا۔ کیسر ہلاک ہوا، اس کے بعد کوئی کیسر نہ ہوگا۔ حق نازل ہوا جو تمام روئے زمین کے باطل کو مٹانے والا ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ذریعے عرب کا باطل مٹا دیا اور باقی تمام ممالک کا باطل ان دونوں کے ذریعے مٹا دیا۔ اسی حوالے سے قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ توبہ آیت نمبر 33۔ ترجمہ، وہ ذات جس نے اپنا خاص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، اور اگرچہ مشرک اس کو ناپسند کریں۔ وحی کی ابتدا، جب عمر مبارک 40 سال اور بعض کے نزدیک اس وقت عمر مبارک 40 سال 6 ماہ اور 8 روز کی تھی، تو 17 رمضان المبارک 13 قبل ہجرت مطابق 1 فروری 610 عیسوی کو غار حرا میں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عادت کے مطابق عبادت اور غور و تدبر میں مصروف تھے، جبرائیل امین نے آ کر یہ مزدہ سنایا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق تعالیٰ خلت رسالت عطا فرماتا ہے، اور ساتھ ہی عرض کیا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ما انا بقاری، یعنی میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل امین نے 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینہ سے لگایا اور پھر کہا، اور اس کے بعد سورہ اقرا کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس طرح کی تلاوت کی۔ اس واقعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً مکان پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچے اور فرمایا مجھے لحاف اڑا دو، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تمام ماجرا سنایا اور اندیشہ ظاہر کیا کہ شاید میں عظمت وحید کو برداشت نہ کر سکوں اور ہلاک ہو جاؤں۔ صفحہ نمبر 164۔ خلاصہ سیرت، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اطمینان دلاتے ہوئے فرمایا قل واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لا تصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتکری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ ترجمہ، خدا شاہد ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناکام کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کریں۔ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ہارے تھکے درماندہ مسافروں کے لیے سواری کا انتظام کرتے ہیں، ان کو منزل تک پہنچاتے ہیں۔ آپ ایسے احسانات کرتے ہیں اور ایسی خدمات انجام دیتے ہیں جن کی نظیر نہیں ملتی، جو دوسری جگہ قطعاً نایاب ہیں۔
باہر کے مسافر جو بھٹکانا ہوتے ہیں ان کو اپنا مہمان بناتے ہیں. برپا ہونے والے ہنگاموں اور ناگہانی حوادث میں آپ حق کی حمایت کرتے ہیں. ورقہ بن نوفل سے ملاقات. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. ورقہ نصرانی تھے یعنی عیسائی تھے. سارا ماجرا سن کر کہا جو فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ ہماری اصطلاح میں ناموس سے اکبر یعنی حضرت جبرائیل کہلاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی قوم اس بستی سے نکالے گی اگر خدا وہ وقت مجھ کو دکھائے تو میں پوری قوت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروں گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محبوب رہنما کے لیے یہ بہت ہی عجیب بات تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے دریافت کیا کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ ورقہ نے جواب دیا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالے گی اور یہ انوکھی بات نہیں ہے. جو شخص بھی ایسی بات پیش کرتا ہے جو آپ پیش کرنے والے ہیں اس کے ساتھ قوم کا برتاؤ یہی ہوا کرتا ہے. ورقہ تو زندہ نہیں رہے. کچھ دن بعد ان کی وفات ہو گئی. جو بات انہوں نے کہی تھی پوری ہوئی. صفحہ نمبر 165. باب پنجم دعوت و تبلیغ اور اس کی مشکلات راہ. بذریعہ وہی خدائے واحد کا حکم ہوا کہ آپ اقوام عرب کو خصوصاً اور اقوام عالم کو عموماً اس دین حنیف دین فطرت کی طرف دعوت دیجیے جس کا نام اسلام ہے. اور اس کے بارے میں قرآن حکیم میں ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام یعنی بے شک اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام ہے. یہی اسلام دین و دنیا کی سعادت کا بہترین کفیل اور اخلاق حسنہ اور سعادت انسانی کا ذمہ دار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان الہی کی تعمیل کی اور دل اور اول خاموشی سے اور پھر اعلان اقوام عالم کو خدا کا آخری پیغام سنا اور دین اسلام کی طرف دعوت دی. مقامی و سماجی حالات اور رد عمل. عرب میں بادشاہت نہیں تھی. نمبر 1 عرب میں بادشاہت نہیں تھی. ہر ایک قبیلہ آزاد ہوتا تھا. شیخ قبیلہ اندرونی نظام کا نگران ہوتا تھا. مکہ میں اس نظام نے چھوٹے سے جمہوریہ کی صورت اختیار کر لی تھی. صدر جمہوریہ تو پھر بھی کوئی نہیں تھا. البتہ قبائل کی ایک مشترک جماعت یعنی کونسل تھی. اس نے شہری سماجی اور انتظامی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر تقریباً 1 درجن شعبے بنائے تھے اور ہر شعبہ کا سربراہ منتخب کر دیا تھا. مثلاً مقدمات قتل کا ایک خاص شعبہ تھا. اس کے سربراہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. شعبہ سفارت کے ذمہ دار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اسی طرح باقی شعبوں کی ذمہ داریاں علیحدہ علیحدہ تھیں. ان میں سے صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو سب سے پہلے اسلام لا چکے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سال بعد مسلمان ہوئے. باقی شعبوں کے ذمہ داران مسلمان ہی نہیں یا اگر مسلمان ہوئے تو بہت بعد میں. اس کونسل کے اجلاسات دارالندو میں ہوتے تھے. جب کوئی غیر معمولی معاملہ ہوتا تو اراکین کونسل کے علاوہ بھی نمایاں افراد کو خاص طور پر مدعو کر دیا جاتا تھا. حرب بن امیہ، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، عتبہ بن ربیعہ، ابو لہب، ابو جہل، ابی بن خلف، عقبہ بن ابی محیط، نضر بن حارث، اسود بن عبدیغوس بڑے دولت مند تھے. یہ تاجر بھی تھے اور صاحب جائیداد بھی. سودی کاروبار بھی بڑے پیمانے پر کرتے تھے اور ان تمام خصوصیتوں کے مالک تھے جو سرمایہ داروں میں ہوا کرتی ہیں. مثلاً ابو لہب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا ہمیشہ مخالفت میں پیش رہتا تھا. اس کا سودی لین دین وسیع پیمانے پر تھا. اس کے حرص و طمع کی یہ حالت تھی کہ اس نے خانہ کعبہ کے خزانے سے سونے کا ہرن چوری کر کے بیچ ڈالا تھا. خانہ کعبہ کے خزانہ سے سونے کا ہرن چوری کر کے بیچ ڈالا تھا. یہ ہرن بہت عرصے سے محفوظ چلا آتا تھا. صفحہ نمبر 166. عاص بن وائل بہت بڑا دولت مند اور قبیلہ کا سردار تھا مگر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجرت نہ دینے پر جھگڑا ہوا تھا. یہ وہی عاص بن وائل ہے جس نے یمن کے ایک تاجر کو مار پیٹ کر بھگا دیا تھا. جس وقت اس نے اپنے دام مانگے تھے جس سے تمام مکہ والوں کی بدنامی اور اسی کے نتیجے میں انجمن حلف الفضول تشکیل دی گئی. صفحہ نمبر 166 جاری ہے. عرب معاشرے کے امراض.
قرآن شریف کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ سماج اور معاشرہ کا اونچا طبقہ جو کثرت دولت کے نشے میں مست اور کثرت اولاد کے گھمنڈ میں مبتلا تھا، مکہ پر چھایا ہوا تھا۔ چونکہ مکہ ہر لحاظ سے عرب کا مرکز تھا، اس لیے ان کے اثرات پورے عربوں پر غالب تھے۔ اس طبقے کے اخلاق و صاف درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، الف، یہ کہ ان کو اپنے صاحب مال ہونے پر گھمنڈ و غرور تھا۔ بے، جوان سے جو ان سے دولت و اولاد میں کم ہوتے تھے ان کو حقیر سمجھتے ہوئے طرح طرح کے طعنے دیتے تھے۔ جیم، اپنا اثر و رسوخ اور اقتدار قائم رکھنے کے لیے جھوٹی قسم کھانے سے ان کو آر نہ آتی، بلکہ بڑھ کر قسمیں کھاتے دوسروں کو لڑانے اور اپنے مخالفوں کو ذکر پہنچانے کے لیے بے دھڑک چگلیاں اور طرح طرح کا شرارت انگیز پروپیگنڈا کرتے تھے۔ دال، کمزوروں پر ظلم کرنا ان کی عادت تھی۔ ہے، نرم مزاجی اور اخلاق سے ناشنا تھے، نیک کام نہ خود کرتے تھے نہ دوسروں کو کرنے دیتے۔ دال، غریبوں کی امداد کا کوئی موقع ہوتا تو اس میں روڑے اٹکاتے، نہ خود خرچ کرتے نہ دوسروں کو خرچ کرنے دیتے۔ زے، اخلاق سے ناشنا، سخت دل، خوش مزاج اور طبیعت کے روکھے۔ ہے، رات دن تجوری بھرنے کی کوشش میں مصروف رہتے۔ اس تصور سے بھی ناشنا تھے کہ یہ دولت ختم ہونے والی ہے۔ توئے، خدا سے بتعلق، خدا پرستی سے بیگانہ، کج بحث، زبان درازی سے اپنے عیبوں کو چھپانے والے تھے۔ کفار مکہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراضگی کی بنیاد۔ ایک شخص جس نے بچپن، جوانی اور ادیڑ عمر کا ایک حصہ شہر کی گھلی ملی زندگی میں اس طرح گزارا ہو کہ وہ لوگوں کی آنکھ کا تارا بنا رہا ہو۔ صفحہ نمبر 167۔ اس کی زندگی میں خاص تبدیلی آئے، اس کے ساتھ کچھ اور ساتھی بھی مل جائیں جو شہری زندگی میں اونچا مقام رکھتے ہوں، کچھ مالدار گھرانوں کے نوجوان بھی ہوں، اور یہ سب ایک خاص قسم کی انقلاب انگیز زندگی بنانے لگیں۔ مان لیجئے کہ یہ کسی کو اپنی طرف نہیں بلاتے، مگر کیا خود ان کا عمل اور غیر معمولی کردار لوگوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرے گا؟ خصوصاً وہ بڑے لوگ جو اپنے اقتدار کا عمل اور غیر معمولی کردار لوگوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرے، خصوصاً وہ بڑے لوگ جو اپنے اقتدار کو سنبھالنے کے لیے ہر خطرہ کے موقع پر خردبین سے کام لیتے ہیں۔ کیا وہ ان کے طرز زندگی سے ہراساں اور چوکنے نہیں ہوں گے؟ اور کیا یہ بات ان کو سراسیمہ اور پریشان نہ کر دے گی کہ یہ جماعت شرک اور بت پرستی کے جتنے خلاف اور توحید کی قائل اور خدا پرست ہیں، اسی قدر سرمایہ دارانہ نظام حیات سے بھی متنفر ہے، عدل اور وحدت انسانیت کی بنیاد پر سماج کی تشکیل کے خواہاں ہیں۔ یہ قدرتی بات تھی کہ سرداران قریش نے جیسے ہی اس چھوٹی سی جماعت کے انداز سے خطرات کو بھانپا، مخالفت شروع کر دی، مگر جس طرح دعوت عام نہیں تھی، مخالفت بھی عام نہیں تھی۔ نجی مجلسوں میں تبصرے رہتے، بے شک پھیلنے والے اثرات کو زائل کیا جاتا اور مخالفانہ رائے پختہ کی جاتی تھی، مگر قرآن پاک کی معجزانہ فصاحت و بلاغت تھی جو ہر ایک صاحب ذوق کو متاثر کر دیتی تھی۔ صفحہ نمبر 167 جاری ہے۔ اور جب کوئی صاحب فکر مانی اور مقصد پر غور کرتا تو اس پر وارفتہ ہو جاتا، اور یہ وارفتگی گرویدگی کی حد تک پہنچ جاتی تھی جو اس کو سب سے چھڑا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ کر دیتی تھی۔ جو حضرات اب تک مسلمان ہو چکے تھے، اگرچہ ان کی تعداد تھوڑی تھی، مگر وہ قرآن پاک کی اس تاثیر کی بہترین مثال اور نمونہ تھے۔ قرآن پاک کی اس تاثیر کو معاذ اللہ جادو کہہ کر لوگوں کا متنفر کیا جاتا تھا، اور کہتے تھے قرآن حکیم عقائد اور نظریات کی درستگی کی بات کرتا ہے۔ یہ لوگ کہتے کہ یہ پرانے زمانے کی دقیانوسی باتیں ہیں، اب زمانہ بدل گیا ہے، اب یہ باتیں نہیں چل سکتی۔ جب خدا پرستی اور توحید کا ذکر ہوتا تو کہتے اپنے باپ دادوں کے مذہب سے ہٹ کر گمراہ ہو گئے ہیں۔ جب ان کی شب و روز کی عبادت اور غیر معمولی شب بیداری کا تذکرہ ہوتا تو رؤسائے قریش کی مجلسوں میں تبصرہ کیا جاتا دیوانے ہو گئے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اس طرح کے جوابات وقتی طور پر کام کر سکتے ہیں، واقعی اور حقیقی اثرات کو زائل اور سوال کرنے والوں کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ اس لیے انہوں نے نئی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وفد بھیجا۔ وفد قریش کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکومت و دولت کا لالچ دینا۔ سرداران قریش کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ارکان وفد پر ایک نظر ڈال لیجیے۔ صفحہ نمبر 168۔ نمبر 1، ولید بن مغیرہ، مکہ کا رئیس اعظم جو دولت مندی اور خوشحالی کی تمام تر عظمتیں اپنے اندر رکھتا تھا، اسی وجہ سے اس کو
حیدر کہا جاتا تھا۔ 2 ابو جہل، سب سے زیادہ ہوشیار اور چالاک سردار۔ 3 اسد بن عبد یغوث، مکہ کا بہت بڑا تاجر و رئیس۔ 4 اخنس بن شریک، طائف کا سب سے بڑا سردار و رئیس۔ وفد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 3 صورتیں پیش کی۔ صفحہ نمبر 168 جاری ہے۔ نمبر 1، اگر دماغی خلش ہے تو اجازت دیجیے ہم بہترین علاج کا انتظام کریں۔ 2، اگر عیش و عشرت مقصود ہے تو ہم دولت اور حسن دونوں فراہم کر سکتے ہیں۔ 3، اگر اقتدار مطلوب ہے تو مکہ کے اقتدار کی باغ دوڑ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کرتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انداز کو ہلکا کیجیے۔ آپ کے نظریات جو سننے میں آ رہے ہیں نہایت سخت ہیں، وہی جان برپا کر دیں گے، مگر وہی الہی نے اس طرح کی پیشکشوں کی شدت سے تردید کر دی۔ تبلیغ کا آغاز، سب سے پہلے اپنا خاندان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حکم ہوا قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو آگاہ کرو کہ ان کے موجودہ عمل اور کردار کا مستقبل کیا ہوگا، تو آپ نے خدا کے حکم سے انداز اور تبلیغ کا سلسلہ اپنے خاندان سے شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کا انتظام کیا اور ان رشتہ داروں کو دعوت دی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم کی والد ماجد کا سب سے بڑا بھائی تھا۔ عمر، سرمایہ اور دولت کے لحاظ سے خاندان میں سب سے اونچا تھا۔ عبدالعزیز سمیت تقریباً 40 آدمی اس دعوت میں آئے، کھانا کھایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فرمانا شروع کیا۔ ابھی آپ نے بات پوری نہیں کی تھی کہ عبدالعزیز نے پکار کر کہا، یہ جادو بہت ہی عجیب ہے جو تمہارے دوست نے تم پر کیا ہے۔ جادو کا نام سن کر کون ٹھہر سکتا تھا؟ مجمع منتشر ہو گیا۔ ابو لہب کی یہ حرکت ہی ہمت شکن تھی، مگر اس کے مقابلہ پر وہ شخصیت تھی جس کی ہمت نے ٹوٹنا نہیں سیکھا تھا۔ وہ نئے حوصلے سے اٹھا، کچھ وقفہ کے بعد دوبارہ دعوت کی اور اس مرتبہ حلقہ وسیع کر دیا۔ پہلے ہاشم کی اولاد کو دعوت دی تھی، اس مرتبہ ہاشم کے والد عبد مناف کی اولاد کو دعوت دی، اور ابو لہب کی پہلی حرکت کا رد عمل یہ ہوا کہ سب گئے اور آخر تک جمے رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی پوری بات ارشاد فرما دی کہ میں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ عرب کے کسی جواں ہمت نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تھا۔ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا پیغام ہے۔ عرب اس پیغام سے دنیا میں سر بلند ہوں گے اور آخرت کی کامیابیاں بھی ان کو نصیب ہوں گی۔ صفحہ نمبر 169۔ یہ پیغام عمل کا پیغام ہے۔ انسان کا عمل ہی اس کو کامیاب کر سکتا ہے، ایک کا عمل دوسرے کو کامیاب نہیں کر سکتا۔ اے معاشر قریش، اپنے آپ کو جس درجہ پر رکھنا چاہتے ہو تو اس کی قیمت خود ادا کرو، عذاب الہی سے بچنا چاہتے ہو تو نجات کا سودا تم خود کرو۔ صفحہ نمبر 169 جاری ہے۔ اے آل عبد مناف، خدا کے مقابلہ میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک تم خود عمل نہ کرو۔ میں تمہیں قانون قدرت کی گرفت سے نجات نہیں دلا سکتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، خدا کے مقابلہ پر میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ، میں اللہ کی گرفت سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اے رسول کی بیٹی فاطمہ، میرے مال میں سے جو کچھ مانگنا چاہو مانگو، میں دوں گا، مگر خدا سے بے نیاز ہو کر میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اللہ کے مقابلہ پر میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تقریر بے حد مؤثر اور بلیغ تھی، سننے والوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، مگر دلوں کا پرانا مرض آسانی سے نکلنے والا نہیں تھا۔ جہاں بھی عبدالعزیز ابو لہب نے اپنی عمر کی بڑائی اور رشتہ کی برتری سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ عجب بات یہ تھی کہ اس مجمع میں سب سے زیادہ سن رسیدہ ابو لہب تھا اور سب سے چھوٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر تقریباً 12 سال تھی، بیمار اور کمزور بھی تھے۔ پیٹ بڑا ہوا، آنکھیں آئی ہوئیں، پنڈلیاں پتلی پتلی، کھڑا ہونا مشکل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریر کے بعد مجمع کی طرف سے جواب کا انتظار کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طفل بیمار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق اور حمایت کا وعدہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کے الفاظ کہے۔ ابو لہب کو موقع مل گیا، اس نے طنز کرتے ہوئے کہکا لگایا، مجمع کا رخ بدل گیا اور پھر منتشر ہو گیا۔ کوئی صفا پر خطاب۔ مکہ کی ایک پہاڑی کا نام صفا ہے جو کعبہ شریف سے تقریباً 2 فرلانگ کے فاصلہ پر ہے۔ اب یہ پہاڑی شہر مکہ کی سطح کے برابر ہو گئی ہے، مگر اس زمانہ میں جو بلند تھی،
خانہ کعبہ کا حرم یعنی میدان اس کے دامن میں تھا۔ عام طور پر قریش کی یہاں نشست رہتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہاڑی پر چڑھے اور قبائل قریش کو نام بنام پکارا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا اثر و احترام یہ تھا، اور قریش کے عوام و خواص اس درجہ گرویدہ تھے کہ آپ کو الصادق العالمین کہہ کر خوش ہوا کرتے تھے۔ انہیں الصادق العالمین کی آواز کانوں میں پڑی تو لوگ پہاڑی کے دامن میں آ کر جمع ہو گئے، اور جو نہیں آ سکتے تھے انہوں نے اپنا کوئی آدمی بھیج دیا۔ صفحہ نمبر 170۔ سب پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اگر میں یہ بتاؤں کہ یہ وادی جو اس پہاڑی کی آڑ میں ہے یہاں دشمن کی فوج پہنچ گئی ہے اور وہ عنقریب تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا آپ میری بات سچ مانیں گے؟ سب نے جواب دیا، بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہمارا تجربہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ ہی بولتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، عذاب خداوندی کا لشکر آنے والا ہے، اس سے پہلے کہ عذاب کا یہ لشکر آئے میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ آپ نے اسی موقع پر تقریر فرمائی، بہت ممکن تھا کہ لوگ اثر لیتے، مگر خاندان ہاشم کا وہی عمر رسیدہ عبد العزا یعنی ابو لہب بھڑکتا ہوا اٹھا اور یہ کہتا ہوا چل دیا، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹے، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، کیا اس لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے؟ خاندان کا بڑا پورے خاندان کا سرپرست اور مربی مانا جاتا ہے، اور قاعدہ عرب کے مطابق وہ ولی یعنی جو جواب دہ اور ذمہ دار بھی ہوا کرتا تھا، چھوٹوں کے حق میں اس کی بات مانی جاتی تھی۔ ابو لہب کو یہ ولایت اور سرپرستی حاصل تھی کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا بڑا بھائی تھا۔ اس کے علاوہ مکہ کا بااثر دولت مند تھا۔ مجمع نے جب اتنے بڑے آدمی کو خفا ہو کر جاتے ہوئے دیکھا تو مجمع بھی چل دیا، لیکن ذہنوں میں ایک سوال گھر کر چکا تھا کہ دائی حق کی یہی کامیابی تھی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف اجتماعات میں تشریف لے جاتے اور ان کو دعوت اسلام دیتے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لولا ادعوہم الی ما هو خیر لہم منہا کلمۃ یقولونہا اعتدید لہم بہا العرب ویملک رکاب العجم، یعنی یہ ممکن نہیں کہ میں وہ بات نہ کہوں جو ان باتوں سے اچھی ہے جو اب تک زبانوں پر آ چکی ہیں، اور میں وہ نعرہ نہ بلند کروں جس سے عرب اور عرب کے علاوہ ساری دنیا یعنی عجم ایک مرکز اور ایک حکومت کے ماتحت آ جائیں۔ اتنی بوکھلاہٹ کیوں؟ کوئی صفات سے جس نے پکارا وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جس کا نام لینا بے ادبی سمجھتے تھے، جس کو الصادق العالمین کہا کرتے تھے، جن سے دعائیں کرایا کرتے تھے، برکتیں حاصل کیا کرتے تھے، جس نے کچھ عرصہ پہلے اس خوفناک ہنگامہ کو نہایت خوبصورتی سے ختم کیا تھا جو تعمیر کعبہ کے وقت حجر اسود کے سلسلہ میں سر اٹھا چکا تھا۔ صفحہ نمبر 171۔ کوئی صفحہ کی مختصر تقریر میں جن خرابیوں کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا ان کا احساس خود قریش کو بھی تھا۔ انہیں کمزوریوں اور خرابیوں کی اصلاح کے لیے چند سال پہلے وہ انجمن بنائی تھی اور وہ عہد نامہ طے کیا تھا جو حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ ابو لہب جو اس وقت سب سے پہلے مشتعل ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی عم بزرگ ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اتنا خوش ہوا تھا کہ اپنی باندھی صوبیہ کو فوراً آزاد کر دیا۔ اسی صوبیہ نے سب سے پہلے اس نونہال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ پھر یہ خفقی اتنی برا فروختگی اور بوکھلاہٹ کیوں؟ صفحہ نمبر 171 جاری ہے۔ ابو لہب جیسا سرمایہ پرست جو خزانہ کعبہ کے غزالہ زریں یعنی قیمتی ہرن پر بھی ہاتھ صاف کر دے، عاص بن وائل جیسا ذخیرہ اندوش جو مزدوری برسوں ٹالتا رہے، ولید بن مغیرہ جیسا حریص جو سب سے بڑا دولت مند ہونے پر بھی صبر نہ کرے اور اس کی طمع اور لالچ کا جہنم من مزید پکارتا رہے، عتبہ بن ربیعہ اور مسعود ثقفی جیسے جاگیردار جن کی زندگی کا نصب العین ہی جاگیرداری اور زر اندوزی ہو، ابو جال اور عقبہ بن ابی محیط جیسے باغی اور طاغی بڑے بڑے کاروبار کے مالک جو مکہ اور مکہ سے گزر کر پورے عرب پر چھائے ہوئے۔ سورہ حمزہ میں انہی جیسوں کے لیے فرمایا گیا ہے
جہنم کی ہلاکت اور بربادی ہر ایسے شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب نکالے اور ان کو نظر حقارت سے دیکھتے ہوئے طعنے دے، جس کی خصوصیات یہ ہیں: اس نے مال بٹور رکھا اور اس کو بار بار گنتا رہتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، اس کی سرمایہ داری پائیدار ہوگی۔ ہرگز نہیں، بلا شبہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو حطمہ میں ڈال دیا جائے گا۔ تم جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ جو دلوں کو جھانک لیتی ہے۔ بلند اور دراز ستونوں کی طرح آگ کے شعلے ہوں گے، ان لوگوں کو آتشی ستونوں میں گھیر کر بند کر دیا جائے گا۔ سورہ حمزہ 104، سورۃ نمبر 104۔ سورہ حمزہ کو بار بار پڑھیے، آپ کو سرمایہ داروں کے اس غیر معمولی اشتعال کا سبب معلوم ہو جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی دور میں اسلام سے مشرف ہو گئے تھے۔ آپ کی مشہور روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ میں سامنے پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے: وَرَبِّ الْقَعْبَةِ هُمُ الْأُخْسِرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رب کعبہ کی قسم قیامت کے روز یہی لوگ خسارہ میں ہوں گے۔ صفحہ نمبر 172۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں نے یہ الفاظ سنے تو میں چونک گیا، مجھے یہ خیال ہوا کہ کہیں میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، یہ بدنصیب کون ہیں؟ فرمایا: سب سے زیادہ دولت مند ہیں، صرف وہ مستثنیٰ ہیں جو آگے پیچھے دائیں بائیں سب طرف خرچ کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش۔ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش، جس کو الصادق الامین کہا کرتے تھے، اس کی مقدس تعلیم کو جب انہوں نے اپنے مفادات کے لیے خطرہ عظیم سمجھا تو اب رات دن کی کوشش یہ تھی کہ اس آواز کو دبائیں اور اس شمع کو گل کر دیں۔ چنانچہ باپ دادا کے مذہب قدیم کے نام پر عوام میں اشتعال پیدا کر دیا، جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور گنے چنے مٹھی بھر مسلمانوں کے درپے ہو گئے۔ اس کے علاوہ خود ان کی سرگرمیاں نئے نئے ستم ایجاد کرنے میں مصروف رہنے لگیں۔ خانہ کعبہ کا حرم محترم، جہاں خود ان کے عقیدے کے بموجب کسی بھی جاندار کو ستانا گناہ تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنے رب کی عبادت کرتے تو طرح طرح سے ستائے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا: اگر میں نے دیکھ لیا کہ حرم کعبہ میں محمد اپنا چہرہ زمین پر رکھے ہوئے ہوں تو میں اس کی گردن اپنے پیر سے رون دوں گا۔ ابو جہل نے ایسا نہیں کیا، لیکن ان کا دوست عقبہ بن ابی محیط اس سے بھی زیادہ حرکت کر گزرا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی محیط نے چادر گردن مبارک میں ڈال دی اور اتنی زور سے اس کو اینٹھا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس گھٹ گیا، آنکھیں باہر کو آنے لگیں۔ اتفاق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے، عقبہ کو دھکیل کر پیچھے کیا، چادر گردن مبارک سے ڈھیلی کی اور ان دشمنان حق سے کہا: اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم۔ سورہ غافر آیت نمبر 28۔ ترجمہ: کیا تم ایک آدمی کو اس بات پر قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے وہ روشن دلیلیں لایا ہے جن کا تم انکار نہیں کر سکتے؟ تمہارے رب کی طرف سے وہ روشن دلیلیں لایا ہے۔ خانہ کعبہ کے قریب اکثر سرداران قریش کی نشست رہتی تھی۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف تھے۔ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا: فلاں محلہ میں اونٹنی ذبح ہوئی ہے، ایسا کرو کہ اس کا ایک بچہ دان اٹھا لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھ دو۔ یہی بدبخت عقبہ ابن ابی معیط کھڑا ہو گیا، اس محلہ میں گیا، بچہ دان اٹھوا کر لایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سربسجود تھے، پورا ملغوبہ سر مبارک پر ڈال دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حرکت کرنی مشکل ہو گئی، یا بارگاہ خداوندی میں مظلومانہ شکایت کے لیے قصداً حرکت نہیں کی۔ صفحہ نمبر 173۔ مگر یہ بدبخت اپنی اس بدمستی پر خوش تھے اور کہے مارتے ہوئے ایک دوسرے پر ڈھلک رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خبر ہوئی، وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور گندگی کے اس بوجھ کو سر مبارک سے ہٹایا۔ جب حرم پاک میں رہنماؤں اور سرداروں کی یہ حرکتیں تھیں تو مکہ کی عوام مکہ کی گلی کوچوں میں جو کچھ کر گزرتے کم تھا۔ ایسا بھی ہوا
جو اوپر سے کوڑا کرکٹ جسد اطہر پر ڈالا گیا، اور ایک پڑوسی عورت کا محبوب مشغلہ یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی۔ اس قسم کی حرکتیں خدا جانے کتنی ہوئیں، اور یہ حرکتیں اصل پروگرام سے زائد تھیں۔ منصوبہ بند کوششیں۔ اب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت عام نہیں دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے ذکر و فکر اور اپنی اور اپنے ساتھیوں کی تربیت میں مصروف تھے۔ اس وقت بھی قریش کے تاڑنے والوں نے یہ کوشش کی تھی کہ یہ سلسلہ آگے نہ بڑھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی طرح کی مفاہمت ان سے ہو جائے، مگر ان کی یہ کوششیں ناکام رہی تھیں۔ لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے قریش بلکہ پورے عرب کو مخاطب کر کے تبلیغ شروع کی تو مخالفانہ کوششوں پر بھی کبھی نیا دور شروع ہوا۔ ایک مشکل مسئلہ اور اس کا حل۔ صفحہ نمبر 173۔ قریش کے لیے یہ سوال بہت اہم اور پیچیدہ تھا کہ جس کا وہ احترام کرتے رہتے تھے اور جو الصادق الامین ہوا کرتے تھے، اب اس کی تردید کس طرح کریں اور عوام کو کس طرح مطمئن کر کے الصادق والامین کے خلاف مشتعل کریں۔ حج کا زمانہ قریب آیا تو یہ سوال بہت اہم ہو گیا، کیونکہ یہ یقین تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اجتماعی عظیم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس مسئلہ پر غور کرنے کے لیے قبائل مکہ کے ذمہ داروں کا اجتماع کیا گیا۔ بحث و مباحثہ سے طے کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ گفتگو کر لی جائے۔ ولید بن مغیرہ کو گفتگو کے لیے منتخب کیا گیا۔ ولید بن مغیرہ مکہ کا سب سے بڑا دولت مند تھا، بہترین خطیب، بلند پایا شاعر، جہاں دیدہ عمر رسیدہ، تجربہ کار اور ایسا سلیقہ مند کہ شاہان ایران، افریقہ اور شام کے درباروں میں جاتا رہتا تھا اور اس کی عزت کی جاتی تھی۔ ولید بن مغیرہ کا آسان تعارف اب یہ ہے کہ اسلام کے مشہور اور کامیاب ترین جرنیل حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے نامور فرزند تھے، جو اس واقعہ سے 15 سال بعد حلقہ بقوش اسلام ہوئے۔ ولید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، گفتگو کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقصد کی وضاحت کی اور چند آیتیں قرآن پاک کی پڑھ کر سنائیں۔ صفحہ نمبر 174۔ ولید یہ آیتیں سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے کیا منع کرتا، خود گم ہو گیا۔ خاموشی سے مجلس سے اٹھا اور جب مجلس قریش میں واپس پہنچا تو حالت عجیب تھی۔ لوگوں کو خیال ہوا کہ ولید بہک گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا، مگر ولید باہم عقل و دانش حیران تھا کہ جو کلام سنا اس کے بارے میں اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فیصلہ کرے۔ پورے غور و فکر اور موازنہ کے بعد ولید نے ارکان مجلس سے کہا، محمد کو کاذب نہیں کہہ سکتے، اس کو کاہن بھی نہیں کہہ سکتے، شعر و سخن کا میں ماہر ہوں، اس کا کلام شعر بھی نہیں ہے، کاہنوں کی تک بندیوں کو بھی میں جانتا ہوں۔ محمد جو کلام پیش کرتے ہیں وہ ان سب سے بلند ہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ اس کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ مجسہ پخت اور ٹھوس آدمی میں چکرا گیا۔ صفحہ نمبر 174 جاری ہے۔ دعوت اسلام کو فیل کرنے کا منصوبہ۔ اصل سوال کے متعلق ولید نے رائے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شائستہ اور شیرین گفتگو اور اس کلام کی غیر معمولی تاثیر کا توڑ یہی ہو سکتا ہے کہ پوری قوت سے پروپیگنڈا کرو کہ نمبر 1، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں اور وہ ایسے منتر پڑھتے ہیں کہ گھر گھر میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، لہذا ان کی بات نہ سنو۔ 2، وہ دین سے پھر گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا اور تمہارے وہ دیوتا جن کی پوجا کرتے ہو یہ سب دوزخ کا ایندھن ہیں۔ 3، تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ محمد کا دماغ خراب ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ ولید کی رائے سے سب نے اتفاق کیا اور صرف طے ہی نہیں کیا بلکہ اس شد و مت سے عمل بھی شروع کر دیا کہ ابھی قبائل لوگ حج کے لیے روانہ بھی نہیں ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بے دینی کا چرچا ان کے گلی کوچوں تک پہنچ گیا، ورنہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان آل ہاشم کے متعلق بھی نفرت کی لہر ان تمام قبائل میں دور تک چلی گئی جو حج کے لیے آنے والے تھے۔ ابو لہب کی ذمہ داری۔ ابو لہب کے متعلق طے کیا گیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کریں اور ہاں وہ تقریر کرنا چاہیں یا لوگوں سے گفتگو کریں وہ ان کو منتشر کر دیں۔ ابو لہب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تایا تھا، مالدار اور باوجاہت بھی تھا۔ عرب کے قاعدے کے مطابق خاندان کا بڑا شخص خاندان کے ہر فرد کا ولی مانا جاتا تھا، اس کو حق ہوتا تھا کہ وہ اپنے چھوٹے کے متعلق کوئی اعلان کر دے۔ قصاص وغیرہ قصوں میں ایسے ولی کے قول کی خاص اہمیت ہوتی تھی۔ اس غرض سے اس کو
اس خدمت کے لیے مقرر کیا گیا تھا تاکہ خاندان کے سب سے بڑے شخص کی حیثیت سے لوگوں کو بتائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ اپنے خاندانی بزرگوں کو جہنمی بتاتا ہے اور دیوتاؤں کی توہین کرتا ہے وغیرہ۔ نمبر 175 خاندان کے سب سے بڑے شخص کے قول سے زیادہ کس کی بات معتبر ہو سکتی ہے؟ حج کے موقع پر انتظام کے متعدد شعبے خصوصاً سقایا یعنی حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام حجاز خصوصاً مکہ میں سب سے سخت کام تھا، آل ہاشم کے سپرد ہوتا تھا۔ یہ عجیب بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان اگرچہ مسلمان نہیں ہوا تھا مگر ابو لہب کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حامی تھا۔ خواجہ ابو طالب ان میں پیش تھے۔ سرداران قریش کے پروپیگنڈے کے باعث جو نفرت خاندان ہاشم سے عرب میں پھیل گئی تھی، خواجہ ابو طالب کو اس کا اندازہ تھا۔ انہیں خطرہ ہوا کہ حج کے موقع پر یہ نفرت بغاوت کی شکل اختیار کر لے گی اور وہ ان خدمات سے معزول ہو جائیں گے جو حج کے موقع پر ان کے سپرد ہوتی تھی۔ قبائلی رقابت اس فتنہ کو اور ہوا دے سکتی تھی۔ ابو طالب کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قصیدہ، لہذا خواجہ ابو طالب نے تقریباً 100 شعر کا طویل قصیدہ لکھا جس میں خانہ کعبہ حرم شریف کی عظمت اور حرمت اور اس کے واجب الاحترام ہونے کے متعلق مسلمہ روایت، پھر خاندان ہاشم کے عظیم الشان خدمات کا تذکرہ کیا۔ اس قصیدہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالی کہ اس کے اخلاق و اوصاف کیا ہیں اور قریش کس طرح اس کی تعظیم کرتے رہے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کے بعد یہ بھی واضح کیا کہ اگرچہ وہ ایک نئے مذہب کی دعوت دے رہے ہیں مگر ابناء ہاشم جو حجاج کی خدمت کرتے تھے ان کے مذہب کے حامی نہیں ہیں، وہ بدستور اپنے قدیم مذہب پر قائم ہیں اور اس کے عقائد وہی ہیں جو سرداران قریش اور عام عرب کے عقائد ہیں، اور اسی طرح دیوتاؤں کو مانتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں۔ بائیں ہمہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے لیے کے حوالے کر دیں۔ خاندان ابو طالب اپنی جانیں قربان کر دیں مگر اپنی موجودگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بیکا ہونے نہیں دیں گے۔ قصیدے کا اثر، عرب شعر کے دلدادہ ہوتے تھے۔ شاعروں کے قصیدے جیسے ہی پڑھے جاتے تھے بچے بچے کی زبان پر چڑھ جاتے تھے اور پھر جگہ جگہ وہ نقل کیے جاتے تھے۔ اس وقت شعراء کے قصائد کو وہی طاقت حاصل تھی جو دور حاضر میں کسی مضبوط پریس کو حاصل ہے۔ چنانچہ خواجہ ابو طالب کا یہ قصیدہ تمام قبائل میں پھیل گیا اور اس طرح وہ فتنہ فرد ہوا جو بنی ہاشم کے خلاف کھڑا کیا جا رہا تھا، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے متعلق اس کا وہی قوت باقی رہی، بلکہ خواجہ ابو طالب کے قصیدے نے اور تائید کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نئے مذہب کے داعی ہیں۔ چنانچہ خواجہ ابو طالب اور ان کے ساتھیوں کو تو اپنی خدمات کی انجام دہی میں کوئی نئی دشواری پیش نہیں آئی مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب پوری طرح کیا گیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لے جاتے عرب کا گوار چٹا ایک باوجاہت سردار ابو لہب اس کے پیچھے ہوتا۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا کے ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن
ایبٹ آباد. ای میل HDOATD@gmail.com. ویب سائٹ HDORG.net. رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 9541 838. 176 جماعت صحابہ پر مظالم. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ ہوئے ہیں، بہت اونچے خاندان کے بحیثیت رئیس تھے. جب مسلمان ہوئے تو دوسروں نے نہیں، خود ان کے چچا نے ان کو رسی سے باندھ کر مارا. حضرت زبیر ابن العوام اسلام لائے تو ان کے چچا ان کی چٹائی میں لیٹ کر ان کے ناک میں دھواں دیتے تھے. حضرت خباب بن الارت مسلمان ہوئے تو ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں. ایک روز دیکھتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا گیا. ایک شخص چھاتی پر پیر رکھ کر کھڑا ہو گیا کہ کروٹ نہ لے سکے، یہاں تک کہ کوئلے خون اور چربی سے تر ہو کر ٹھنڈے ہو گئے. مدتوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا اور پیٹھ کھول کر دکھائی جو برس کے داغ کی طرح بالکل سفید تھی. غرض اس طرح کے مظلوموں کی فہرست بہت طویل ہے اور مظالم کی داستان اس سے بھی زیادہ طویل ہے. مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے مظالم جو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قریش کی طرف سے کیے جا رہے تھے، انہوں نے مکہ کی پوری فضا کو اس درجہ دہشت زدہ اور مرعوب کر دیا تھا کہ کھلے بندوں اعلان حق کو تو درکنار لوگوں کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی زبان پر لانے کی ہی ہمت نہیں ہوتی تھی. حتیٰ کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض روایتوں کے مطابق 1 ماہ تک حرم شریف میں پڑے رہے، صرف زمزم پر گزارا رہا، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکے. کسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہوا کہ وہ بڑی رازداری سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. اسی طرح کے بے پناہ مظالم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا کہ کسی خفیہ مقام پر قیام فرمائیں. چنانچہ ایک مدت تک دار نبی ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جن کی تعداد 20-30 کے قریب تھی، پناہ گزین رہے. یہاں نہایت عجیب بات یہ ہے کہ اس تمام عالم کے مقابلہ میں رحمت للعالمین کی طرف سے کوئی بچانے والا بھی کھڑا ہو جاتا جس سے جان بچ جاتی تھی، لیکن ایسا بھی ہوا کہ کوئی بچانے والے نہیں پہنچ سکا تو جان جاتی رہی. حضرت حارث بن ابی اعلیٰ خود خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے. ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑانے آئے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا مگر ان کو اتنا مارا کہ شہید ہو گئے. اسلام کی راہ میں یہ پہلا خون تھا جس سے حرم مکہ کی اور زمین رنگین ہوئی جہاں اللہ کے بندے طواف کیا کرتے ہیں. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. ان کی والدہ کا نام سمیہ تھا. ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندام نہانی میں برچھی ماری اور غریب شہید ہو گئی. یہ پہلی خاتون تھی جو رائے خدا میں شہید ہوئی. رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو جلتی ہوئی زمین پر لٹانے اور اتنے مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے، مگر زندگی ابھی باقی. صفحہ نمبر 177. حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کی غلام تھے. جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو اس کو تپتے ہوئے ریت پہ لٹایا جاتا، پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا کہ جنبش نہ کرنے پائیں اور ان سے کہا جاتا کہ اسلام سے باز آ جائیں، مگر ان کی زبان سے احد ہی نکلتا، یعنی معبود ایک ہی ہے اور اس کا شریک نہیں ہے. جب دھوپ میں تیزی نہ رہتی تو گلے میں رسی باندھوا کر لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ مکہ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھسیٹتے پھریں. حضرت ابو فقیہ صفوان بن امیہ غلام تھے. صفوان ان کو بھی یہی سزا دلواتا تھا کہ ان کو گھسیٹتے ہوئے تپتی ریت پر ڈال دیا جاتا اور سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا. لیکن ان تمام تر تکالیف کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اگر محرک ہوتی تو صرف دعائے خیر کے لیے
یہی حضرت خباب رضی اللہ عنہ جن کو انگاروں پر لٹایا گیا تھا، انہوں نے ایک روز درخواست کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالموں کے لیے بددعا فرما دیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کعبہ کے سائے میں چادر کا تکیہ بنائے ہوئے اس کے سارے تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ سننے سیدھے بیٹھ گئے، روئے انور سرخ ہو گیا۔ فرمایا، پہلی امتوں میں یہاں تک ظلم ہوئے کہ لوہے کے کنگھے سے ہڈیوں اور پٹھوں تک گوشت کھرچ دیا جاتا تھا، کسی داعی حق کے سر پر آرا رکھ کر بیچ سے چیٹ دیا گیا، مگر ان حضرات کے پائے استقلال میں جنبش نہیں آئی۔ پھر فرمایا، یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب فرمائے گا، یہاں تک کہ ایک مسافر تنہا یمن سے حضر موت تک پہنچ جایا کرے گا، کیا راستہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ مقصد: حضرت عمار رضی اللہ عنہ، اس کے والد اور والدہ تینوں کو ستایا جا رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے گزر ہوا، اس کو مبتلا عذاب دیکھ کر فرمایا، اصبر یا آل یاسر ان موعدکم الجنۃ۔ آل یاسر، صبر کرو، تم سے جنت کا وعدہ ہے۔ یعنی اس انقلابی پارٹی کی پہلی شرف